للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات عزیزان محترم، قرآن اور آیات الہی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور روز و شب کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ کل میں یہ کہہ کے گزرا تھا کہ جب آنکھ کا نور بغیر چراغ کے آگے نہ بڑھ سکے تو پھر عقل کا نور بغیر ہدایت کے کیسے آگے بڑھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کرے وہ نور ہو، جو ہدایت کرے وہ نور ہو۔ اچھا، تو وہ جو ہدایت کے لیے بھیجا گیا اس پر قرآن نازل ہوا، اسی لیے سورہ نحل میں آباد نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ نزلنا علیک الکتاب، اس کتاب کو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے۔ اب میں یہ آیت جو میں نے پڑھی نا یہ درمیان سے پڑھی ہے، اب شروع سے سن لو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور میرے محمد تجھ کو ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تجھ کو ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو جو سارے نبیوں پر گواہ ہو اس کے لیے اس کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ہم جیسا، یہ بھی ہے نا۔ تو ہر نبی اپنے قوم کا گواہ اور ہمارا محمد سارے نبیوں کا گواہ، اور اس کے فوراً بعد کہا نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہم نے ہر شے کا کھلا کھلا بیان لکھ دیا ہے نا۔ وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ کتاب رحمت ہے، وَبُشْرًى، یہ کتاب خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ لِلْمُسْلِمِينَ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے نا۔ مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے اس کتاب کو اپنے نبی محمد
پر نازل کیا ہے نا. یہ بھی تو بتلا دیں کب نازل کیا, تو بتلا دیں کہ کب نازل کیا. کہنے لگا پڑھو قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. محمد پر نازل کیا, ماہ رمضان میں نازل کیا. پروردگار یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی, تو نے یہ قرآن محمد پر نازل کیا اور ماہ رمضان میں نازل کیا, لیکن مالک رمضان میں دن بھی ہیں, رمضان میں راتیں بھی ہیں, تو یہ تو بتلا دے کہ دن میں نازل کیا یا رات میں. کہا کہ آیت پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات میں نازل کیا. محمد پر نازل کیا, ماہ رمضان میں نازل کیا, قدر کی رات میں نازل کیا. مالک کس کے ذریعے نازل کیا؟ آیت پڑھو, نزل بہ الروح الامین, نزل بہ الروح الامین, ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا. جبریل روح الامین کے ذریعے نازل کیا. مالک یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تو نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا. اب اتنا اور بتلا دے کہ محمد کی پلکوں پہ نازل کیا, محمد کے چہرے پہ نازل کیا, محمد کی پیشانی پہ نازل کیا, محمد کی انگلیوں پہ نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ کہا آیت کو پھر پڑھو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک, ہم نے اس قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا, محمد کی پلکوں پہ نہیں, محمد کی آنکھوں پہ نہیں, محمد کے چہرے پہ نہیں. قرآن نازل ہوا ہے محمد کے قلب پر, محمد کے دل پر. مالک بس ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو قلب محمد پر آیا, جو دل پہ محمد کے آیا, اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہنے کا پڑھو سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرا قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ طاقت کی علامت ہے, پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے, پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے, پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سرکے. تو محاورے میں کہتے ہو فلاں شخص اپنی رائے نے پہاڑ ہے, یعنی اپنی رائے سے ہٹتا نہیں. تو پہاڑ طاقت کی علامت ہے, پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. تو جس قرآن کو مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں ہے نا کہ قرآن آیا قلب محمد پر, محمد کے دل پر. مالک کے قرآن جو قلب محمد پر آیا, محمد کے دل پہ آیا, اس کی طاقت کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. قرآن قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں, قرآن قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں. سورہ والضحیٰ میں آواز دی, تیسرے پارے کا مشہور معروف سورہ. ذرا سا شان رسالت سنو اور بات وہیں سے آگے بڑھ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما
निअमत रब्बिका वहद्दिस। दो चार जुमले सुनो शान रिसालत पर और बात वहीं से आगे बढ़ जाएगी। क्या फरमा रहा है परवरदिगार? वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और सुनो जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। दो कसमें खाने के बाद कहता क्या है? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरे मोहम्मद हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए, मेरे हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बहुत अजीब बात। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि मेरे मोहम्मद हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, है ना। यानी अगर मेरा मोहम्मद, बहुत तो जो जुमला ज़ाहिर होने पाए, अगर मेरा मोहम्मद दिन की रोशनी में खाने काबा की चार दीवारी में खड़ा होकर सूरह नून वल कलम की आयतों की तिलावत कर रहा हो, उस वक्त भी मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद के साथ है। और अगर मेरा मोहम्मद हिजरत की शब में सफर कर रहा हो समझ के साथ में जाने की, अब एक जुमला तो हत्या करना पड़ेगा। देखो ये है कमाल अली के फज़ाइल का, ये है कमाल मोहम्मद के फज़ाइल का, है ना। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद, जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद सुनकर उठकर खड़े हुए, नारा लगवाया, फिर बैठ गए। अगर तारीख का कोई और बूढ़ा होता जहां बिठा लेते वहां बैठा रहता। लेकिन अब इन्होंने तारीख बना ली। अब जो यहां से तारीख आगे बढ़ेगी तो उन तारीख में ऐसे बूढ़ों का भी तस्करा होगा, है ना। और जो बुजुर्ग है ना, खुदा की कसम उनका एहतराम करो। जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं उनका एहतराम करो, वालिदैन का एहतराम करो, है ना। अगर डांटते भी है ना तो उसे नेमत समझ के लो, उस डांट को भी नेमत समझ के लगा लो गले से। इसलिए कि अगर मेरे बाप की डांट मेरे साथ ना होती तो आज मैं मिंबर में ना होता। माशाल्लाह। तो माँ बाप की डांट, बुजुर्गों की डांट, बूढ़ों की डांट, ये नेमत है, ठीक। तो हबीब दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, हमने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। और अल्लाह करे तो खैरुल लक मिनल ऊला, और मेरे मोहम्मद मत घबरा, तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है सुनोगे? वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा, मेरे मोहम्मद वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा, मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तेरी तरबियत की, तुझे ठिकाना फराहम किया। अलम यजिद का यतीमन फावा, तुझे यतीम पाया तो अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने तेरी परवरिश की। एक कमाल हो गया। अभी वापस आऊंगा, ऐसा है, अभी वापस आऊंगा, है ना। अलम यजिद का यतीमन फावा वह वजदा का वालन फहादा। और अब मैं सवाल का तर्जुमा नहीं करूंगा, इससे कि वक्त ज्यादा हो जाएगा। आज 18 मिनट बचाए हैं, कल कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा और 25 मिनट बचा लें, है ना। बहुत तो जोड़ना। अब कल मौका थोड़ा पहले आ गया तो ये सवाल समझाऊंगा, अभी नहीं।
ووجدک ضالا فہدی، حبیب ہم نے تجھے ضال پایا فہدی، ہدایت کی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ووجدک عائلا فاغنی، اور حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو دولت عطا کی. ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے غنی کر دیا. سبحان اللہ. تو جسے اللہ غنی کرے، یہی ہے نا. اور توجہ رکھنا. اب رک جاؤ یہاں پر، اب یہاں پر رک جاؤ. اسی سورہ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب ہم نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. یہ سورہ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. اب آ جاؤ واپس آیت پر. الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، تجھے آغوش میں لیا، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا. اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب. درمیان سے ایک آیت چھوڑی ووجدک عائلا فاغنی، حبیب تجھے مفلس پایا تو تجھے غنی کر دیا، تجھے دولت عطا کی. اللہ قرآن میں کہے کہ مفلسی میں دولت دینے والا میں، اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ دولت دی فاطمہ کی ماں خدیجہ نے. تو پرورش کرنے والا یتیمی میں ابو طالب، نعمت دولت دینے والی فاطمہ کی ماں خدیجہ، نعمت. اور آخری آیت میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. تو اب اگر محمد حکم آیت پر عمل کرتے ہوئے بار بار ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ کرے تو کسی کو چڑھنا نہیں چاہیے. وہ جسے علی مولا سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. پھر کہہ رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. عجیب و غریب شعر تھا، عجیب و اس کا وہ آخری مصرع عجیب تھا، اور آخری مصرع کا بھی پورا حصہ نہیں، آدھا حصہ بہت عجیب تھا. کیا تھا وہ؟ جس کو اپنا شجرہ نہیں ملا، شجرہ نہیں ملا. تاریخ میں جا کے دیکھنا، تاریخ میں جا کے دیکھ لینا. ایک اژدہا سانپ تھا جو معیار الولد کے نام سے مشہور تھا. کس کے نام سے؟ معیار الولد. نہیں، بات ہو رہی ہے ولد کی، شہر کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو پیدائش کی بات ہو رہی ہے، شجرے کی. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ہے معیار الولد. اور ہونا چاہیے، اور سنوائے تھے. بہت توجہ رکھنا، مجھے واپس یہیں پہ آنا ہے سورہ وضوح، لیکن یہ درمیان میں بات آ گئی. ان کے شعر نے تھوڑا سا مجھے دانے بائی کر دیا. تو ایک اژدہا تھا، وہ کہلاتا تھا معیار الولد. اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام کیا تھا کہ اس وقت 1400 برس پہلے جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس کے سامنے اس معیار الولد کو لا کے چھوڑا جاتا تھا. وہ سونگتا تھا، آگے بچے کو سونگتا تھا، اور سونگنے کے بعد جس کا حسب نسب ٹھیک ہو، شجرہ ٹھیک ہو، اسے چھوڑ دیتا تھا. اور جس کا حسب نسب خراب ہو اسے مار دیتا تھا. آسان زبان میں ہے نا. جب میرے علی کی ولادت ہوئی، جب میرے علی کی ولادت ہوئی ہے نا، تو علی گہوارے میں تھی. گہوارے میں پارچے میں لپیٹ کے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے رکھ دیا تھا علی کو، گہوارے میں تھی ہے نا. اب جب ولادت ہوئی تو وہ جو معیار الولد
اب میں اپنی آسان اردو میں تمہیں سمجھا، اردو انگلش مکس کر کے، ہے نا؟ شجروں کو چیک کرنے والا انسٹرومنٹ، آپ لفظ معیار الولد کو اگر سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے بھائی؟ ایسے سمجھائیں گے جیسے میں نے سمجھایا ہے نا؟ تو جب علی کے اس کا کام کیا تھا، سنتا تھا، جس کا حسب نسب ٹھیک کو چھوڑ دیتا تھا، جہاں خراب ہو مار دیتا تھا. جب علی کی ولادت ہوئی تو آ گیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ کیا بارے میں تھا میرا علی. جب آیا تو وہ اٹھا، ادھر وہ اٹھا، ادھر سے ید اللہ ہاتھ نکلے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا. بے شک بے شک. رک جاؤ سن لیا تم نے، وہاں بھی کر لی. اب سنو کیا ہوا. ننے ہاتھ اٹھے ید اللہ اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے؟ 2 حصوں میں. رک جانا، میں اپنی اگلی تقریروں میں جنگ خیبر کے لیے راستے بنانا شروع کر چکا ہوں. میں نے کل بھی بنایا تھا ایک راستہ اور اب آج یہ دوسرا راستہ ہے. تو اگلی 3-4 تقریروں کے بعد میں خیبر تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میں نہیں دفناؤں گا. میں کل واضح کر چکا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہ ملا اور ہے، مولا اور ہے. تو تاریخوں نے کیا لکھا کہ ننے ہاتھ نکلے اور وہ جو معیار الولد اجداد صاحب تھا اس کو توڑ دیا. اب سننا اور سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک روایت میں ہے کہ علی نے اسے 2 ہاتھوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے ہاتھوں سے؟ 2 ہاتھوں سے. دوسری روایت میں ہے کہ علی نے 1 ہاتھ سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو 2 روایتیں ہو گئی. ایک میں ہے کہ 2 ہاتھوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک روایت میں کہ 1 ہاتھوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. خدا کی قسم مجھے 1 ہاتھ والی روایت زیادہ پسند ہے. باہر والے مجھے 1 ہاتھ والی روایت زیادہ پسند ہے. تو میں آگے پوچھتے گا کہ کیوں بھائی؟ وہ علی جو خیبر کو توڑنے میں 2 ہاتھ نہ لگائے، وہ عیسائی کو چیرنے میں 2 ہاتھ لگائے. مجھے نعرے سب پسند ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے نعرے سب پسند ہیں سارے، ہے نا؟ لیکن یہ جو ابھی نعرہ لگا تھا نا حیدر حیدر کا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اب جملہ ہتھیا کر رہا ہوں. کون کہتا ہے بھائی، کون کہتا ہے کہ شہر علم کا در نہیں ہے؟ حیدر حیدر حیدر. چھوٹی ہے والا بھی ہے لے سکتے ہو اور بڑی ہے بھی لے سکتے ہو. بات دیکھیے ہے نا، بہت توجہ رکھنا. ٹھیک. اب وہ جو معیار الولد تھا، شجر کو چیک کرتا تھا، اسے علی نے توڑ کے پھینک دیا. جب علی نے توڑ کے پھینک دیا ہے نا، تو لوگ مسلمان گھبرائے ہوئے نبی کے پاس آئے. لوگ آئے گھبرائے ہوئے نبی کے پاس کہ اللہ کے رسول عجیب ہو گیا. ابھی کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو معیار الولد تھا سارا جو شجر کو چیک کرتا تھا ہے نا، اس کو علی نے، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اس بچے نے توڑ کے پھینک دیا. رسول مسکرائے کہنے لگے بہت اچھا کیا. رسول مسکرائے کہنے لگے بہت اچھا کیا.
اور اس کے بعد جملہ کہا کہ کان کھول کے سن لو کہ بھائی اس سانپ کو آج نہیں تو کل تو مرنا تھا. اب قیامت تک کے لیے شجروں کا فیصلہ علی کے بعد میں ہوگا. جو علی سے محبت رکھے وہ طاہر میں لاتا ہے, جو علی سے بغض رکھے وہ خبیث میں لاتا ہے. یہ تو درمیان میں باتیں آ گئی. ایک شعر نے مجھے ادھر ہو دیا تھا. اصل بات کہاں پہ رکی تھی جب آیت پڑھا تھا؟ کیا آخری بات کیا کہی تھی؟ نعمتیں, نعمتوں کا ذکر کیا کریں, جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ. یہ سب کو یاد تھا, یہ ایک دو آدمی کو یاد ہے؟ سب کو تو یاد نہیں تھا. سب کو اسی کے آواز ادھر سے آئی تھی اور ادھر سے دو تین, ہے نا. اب یہ بھی تو سوچو نا کہ بھئی اتنے سارے لوگ ہیں اور ابھی 4-5 دقیقوں پہلے کی بات ہے, کسی کو یاد نہیں رہا. غدیر تو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے. اگر بھول گئے تو تعجب کیسا. بہت توجہ رکھنا. یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب نعمت, مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ نعمت, اور آخری آدمی کے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر. تو نبی تذکرہ کرے گا ابو طالب کا بھی اور جناب خدیجہ کا بھی. تو اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یتیمی میں پرورش کی کس نے؟ ابو طالب نے. احسان ہو گیا یا ہو گیا؟ بھائی احسان تو ہو گیا. مفلسی میں دولت کس نے دی؟ خدیجہ نے. احسان ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا. تو ابو طالب کا بھی احسان ہو گیا, جناب خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا. اور مالک تو کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو مالک کا بدلہ کیا دے گا؟ کہا گھبراؤ مت, خدیجہ کی بیٹی کو فدیہ کا باغ دوں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو امامت کا تاج دوں گا. نہیں ہے, اس مرحلے سے آگے جانا ہے. لیکن اب یہ بزرگ ادھر بھی ہے, ادھر بھی بزرگ ہے, ادھر بھی بزرگ ہے, اور بھی مجھے درمیان میں بھی بزرگ دکھ رہے ہیں. تو اب خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. روکوں گا اس آیت پر. علم یہ جت کا یتیمن پاوا, حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا, تیری پرورش کی, تجھے ٹھکانہ فراہم کیا, ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے. اچھا یہ سارے کام کروائے کس سے؟ علی کے بعد ابو طالب سے. اب میں آسان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یعنی اللہ نے یتیمی میں اپنے چہیتے نبی محمد کو سپرد کر دیا ابو طالب کے. پیچھے والے یہی ہوا نا, بالکل ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے جب ہمارے پیارے نبی, سچے نبی, آخری نبی یتیم تھے تو انہیں سپرد کر دیا ابو طالب کے پالنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. بس اتنا اور بتلا دو کہ اللہ کی نگاہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ باہر والوں سے بھی سوال ہے کہ نگاہ اللہ میں, نگاہ خدا میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ ولایت مولا علی علیہ السلام. اللہ کی نگاہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اچھا اب میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں خود ہی بتلا دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے
میرے اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ حدیث قدسی بتلا رہی ہے کہ نگاہ اللہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے. تو کون ہے؟ اللہ کا آخری نبی محمد. لولاک لما خلقت الافلاق، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کائنات کو خلق نہ کرتا. تو یہ جملہ خود بول رہا ہے کہ نگاہ اللہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کا نبی محمد. تو جو کائنات کی سب سے قیمتی شے تھی اللہ کی نگاہ میں، کس کا سپورٹ کی؟ جناب ابو طالب کو. کس کا سپورٹ کی؟ ابو طالب کی. ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، رک جاؤ. کس کا سپورٹ کی؟ ابو طالب کی، ہے نا. اب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹھیک، اور بہت قیمتی تسبیح ہے. واہ بھائی واہ. اب ضروری ہے کہ ہر بات ممبر سے تو نہیں بیان کی جاتی. کچھ ذاتی باتیں آدمی ممبر سے تو نہیں بیان کرے گا، ہے نا. تو اس وقت میری نگاہ میں اس وقت کیا بعد میں بھی ممبر سے اترنے کے بعد یہ سب سے قیمتی شے اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے یہ میری تسبیح. تم مانگو گے بھی تو نہیں دوں گا. تمہیں بازار سے ہزاروں لاکھوں تسبیح خرید کر نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا. اسے کہ بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا. بہت توجہ. یہ تسبیح ہے، میں اپنے دوست کے سپورٹ کر رہا ہوں کچھ دقیقوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی الجھ جاتی ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دے دوں. اچھا بھائی یہ قیمتی تسبیح ہے، ذرا سنبھال کے رکھیے. قیمتی تسبیح ہے، سنبھال کے رکھیے. سنبھال کے رکھیے. قیمتی پیسوں کے اعتبار سے نہیں، یقینی تبرک کے اعتبار سے. بے شک. ہو گئی بات. اب جا رہے کہ مجھے فضائل بھی پڑھنے ہیں، پھر مسائل بھی پڑھوں گا، ہے نا. اور تعام سے پہلے ممبر سے اتر آؤں گا. نظر اللہ نیاز حسین. نظر اللہ، نظر اللہ. مجھے اگلی تقریر میں جملہ یاد دلا دیا. یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو ہدیہ کرنا ہے. 5 کے بعد یاد دلا دیے گا کہ آپ نے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین. ماشاءاللہ. بہت توجہ. میں نے فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، پڑھ کر باہر والی توجہ رکھیے گا. پڑھ کر میں ممبر سے نیچے اترا. اترنے کے بعد میں نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا. وہ صاحب جن کو میں نے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی وہ نظر نہیں آئے. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی؟ ان کا نہیں، ہے نا. میں نے یہ جوان سے پوچھا، اس جوان سے پوچھا، ہے نا، کہ آپ نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی دوران مجلس؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں دیکھی. ہوتے ہوتے اپنے بزرگ سے پوچھ لیا، بزرگ سے پوچھ لیا. تو بزرگوں کو تو حق ہے نا ڈانٹنے کا، اور بڑھاپے میں غصہ بھی ذرا جلدی آ جاتا ہے. تو جیسے ہی میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ان صاحب کو دیکھا جنہیں میں نے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی، تو جھنجھلا کے کہنے لگے ریاض جوہری اگر اتنی ہی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے سپورٹ کر دے. کربٹ آپ کی زندگی کرے، مولا سلامت رکھتے ہیں. ہماری حرکت ہوئی نہیں ہے، سامنے لال دیے، کیا بات. اچھا وہ تصویر بنا رہے ہیں، یہ جوارات دیے. اب شرمائے نا اس طرف بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے هو اللہ الخالق الباری المصور. وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، عدم سے وجود میں لانے والا، المصور تصویر بنانے والا ہے. بہت توجہ رکھنا. تو اب جب ان سے پوچھا، ان کا ہم نے نہیں دیکھا ان صاحب کو جو آپ
جس کو آپ نے اپنی قیمتی تسبیح دی تھی، تسبیح دی تھی، عطا نہیں کی تھی، جبھی تو واپس لی. یہ تیسرا جملہ ہے خیبر کے لیے. ان کو نوٹ کرنا، 5 کے بعد انشاءاللہ یاد دلانا. ہو سکتا ہے پہلے بھی پہنچ جائے، کبھی کبھی جلدی بھی پہنچ جاتا ہے بہت. تو بچوں سے پوچھو کہ بھائی ہم نے نہیں دیکھا ان صاحب کو. جوان سے پوچھو، نہیں ہم نے نہیں دیکھا. جازی بزرگ سے پوچھا، جھنجھال کے کہنے لگے ریاض جوہری اگر اتنی ہی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے سپرد کرتے، تو جس سے اللہ کائنات کی سب سے قیمتی شے سپرد کرے، اب اگر کوئی اس کے ایمان پہ شک کرے تو وہ خود بے ایمان ہے. ربوں کو بتاتا، حبیب ہم تجھے اتنی یعطی کا، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. پھر سنو ترجمہ، اسی آیت سے آگے جانا ہے مجھے، اسی آیت سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے، یعطیک عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. 3 سورے چھوڑ کر جواب آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. 3 سورے چھوڑ کر جواب آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ، وَنْحَرْ قربانی دے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن، یقیناً تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، بے نسل رہے گا. یقیناً تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، بے نسل رہے گا. بھائی آیت کے آخری جملے نے بتلا دیا کہ کسی نہ کسی نے تو اولاد کے حوالے سے نبی پر طرز کیا ہوگا نا. کسی نہ کسی نے تو اولاد کے حوالے سے میرے نبی پر طرز کیا ہوگا. تو اب مفسرین نے لکھا، کہنے لگے کہ مشرک کہتا تھا، کافر یہ کہتے تھے، اور کچھ نئے کلمہ کو یہ فرماتے تھے. کافر کہتا تھا، مشرک کہتا تھا، اور کچھ نئے کلمہ کو یہ فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے کوئی اولاد تو ہے نہیں، محمد رسول اللہ کے کوئی اولاد تو ہے نہیں، تو محمد کا دین زیادہ چلے گا نہیں. ادھر محمد دنیا سے جائے گا، دین ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے کوئی اولاد نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، کچھ نئے کلمہ کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ کے اولاد تو ہے نہیں، تو محمد کا دین زیادہ چلے گا نہیں. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مشرک ہے، کافر ہے، نیا کلمہ گو ہے، مگر اتنا سمجھتا ہے کہ دین کو چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. دین کو چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، امتی کی نہیں. تو یہ 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ نازل ہوا. قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ، 3 آیتیں، 10 الفاظ. 3 آیتیں، 10 الفاظ. اور اس میں سے 5 وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے. 5 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے. اس میں سے ایک ہے لفظ کوثر، جو پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوا. خدا کی قسم یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ عطا کرنے کے بعد بار بار چترائے، جب عطا کر دیا تو کر دیا.
4 शेर भी कर सकते हैं, करिएगा नहीं, पढ़ दीजिएगा। अली लहर में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली लहर में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तो ला सफर नहीं। मिसरा खुद बताएगा मिसरा क्या है, वो जिस दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है और नहीं होता। वाह भाई वाह। अजीब है, होता भी है, नहीं भी होता है? नहीं भी होता। अजीब बात है। हिंदू या हिंदू है या हिंदू नहीं है, वाह भाई वाह। ईसाई या ईसाई है या नहीं है, या नहीं है, हाँ भाई वाह। यहूदी या यहूदी है या नहीं है, या नहीं है। ये मुसलमान अजीब है, नहीं है। मैं जुमला आसान कर दूं, ये मुनाफिक अजीब है, मुनाफिक क्या है भी नहीं भी है, हाँ भाई। अब रुकना नहीं है, मुझे गुफ्तगू को आखिरी मरहले से करीब करना है ना। तो 3 आयतों को सूरा, 10 अल्फाज, उसमें से 5 को लफ्ज नहीं है, तो कुरान ने दोबारा रिपीट नहीं हुए। नहीं किए, है ना। जब ये 3 आयत, मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब ये 3 आयतों का सूरा नाज़िल हुआ तो उस वक्त खाना काबा की 4 दीवारी पर अरबों के जो बड़े बड़े शायर थे, अरबों के, उनके कसीदे आवीज़ा थे। वाह भाई वाह। अच्छा, तो मुअल्लक़ाते सबा, ठीक है ना। जिस वक्त ये 3 आयतों का सूरा नाज़िल हुआ तो उस वक्त खाने काबा की 4 दीवारी पर कसीदे अरबों के लिखे हुए कसीदे थे। दस्तूर था कि जिसका कसीदा या आपके खिदमत में खुसूसियत के साथ बहुत उम्दा पढ़ा आपने, जिस ज़माने में, उस ज़माने में दस्तूर था कि जिसका कसीदा, जिसके अशार बहुत उम्दा होते थे, उन्हें तख्ती पर लिखकर काबे की दीवार पे आवेज़ा किया जाता था। तो जिस वक्त ये 3 आयतों का सूरा नाजिल हुआ है ना, तो उस वक्त अरबों के बड़े बड़े कसीदे काबे की दीवार पर आवेज़ा थे। इधर ये 3 आयतें नाजिल हुई, नबी ने अली को बुलाया, नबी ने अली को बुलाया और कहा यार ये ऐसा करो कि इन 3 आयतों को तख्ती पे लिखकर दीवारे काबा पर आवेज़ा कर दो। अली ने हुक्म रसूल की तामील की, ये 3 आयतें तख्ती पे लिखी और जाकर दीवारे काबा पर आवेज़ा कर दी। तारीखें लिखती हैं कि इधर अली ने ये 3 आयतें दीवारे काबा पर आवेज़ा की, उधर मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। अब जुमला बाहर वालों के लिए, भाई इधर अली ने वो 3 आयतें दीवारे काबा पर आवेज़ा की, मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। यानी मुशरिक है मगर इतना समझता है कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो। बस हम आखिरी मरहले से करीब हो गए। कुल एक जुमला हत्या करना है, कुल एक जुमला, है ना। जैसे ही अली ने वो 3 आयतें दीवारे काबा पर आवेज़ा की, मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। तारीख ने यही लिखा है ना। मुझे इतना बतलाओ कि वो उन 3 आयतों का जवाब लाए। भाई वो आयतें जो दीवारे काबा पर आवेज़ा थी, वो आयतें कहाँ आवेज़ा थी? दीवारे काबा पर, है ना। उन 3 आयतों का जवाब लाए, आज तक ना ला सके, आज तक ना ला सके, खुदा की कसम, है ना। ये स्टैंड वाला मोबाइल फोन बना लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। ये सामने कैमरा बना लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। ये घूमने वाला पंखा बना लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। इन्होंने बल्ब इजाद कर लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। मिसाइल बना लिए,
3 आयतों का जवाब ना ला सके। एटम बम बना लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। रोबोट इजाद कर लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। कंप्यूटर बना लिया, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो 3 आयतें जो दीवारे काबा पर आई, जब तुम उनका जवाब ना ला सके तो जो काबे के अंदर आया उसका जवाब लाएंगे। मजलिसों के अंदर मजलिस है, और ये इधर के नारे भी अजीब व गरीब थे, है ना। सूरज भी पुकारे, क्या सूरज भी पुकारे, क्या पुकारे? अच्छा, इन्होंने चांद के भी देखा, चांद भी पुकारे, है ना। ज़बान ना सूरज के पास है, ज़बान ना चांद के पास है, तो अब पुकारे तो कैसे पुकारे? तो चांद ने टूट के पुकारा, सूरज ने पलट के पुकारा। जो दीवारें काबा पर आई, जब तुम उसका जवाब ना ला सके तो जो काबे के अंदर आए उसका जवाब कहां से लाओगे? है ना। गुफ्तगू तमाम हो गई। काबे पर चादर डाली गई और वारिसा ने काबा के सर से चादर उतारी गई। आ गई ना बात करबला वालों तक आ गई। 28 रजब को मेरे मौला हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा। जब ये तय हो गया कि हुसैन मदीना छोड़ेंगे तो मेरा मौला अबुल फजल अब्बास और शहजादी ज़ैनब ये सामान्य सफर की तैयारी में मशगूल थे। मक्तल लिखता है कि निस्फ शब के बाद, आधी रात के बाद, मेरा मौला हुसैन इब्न अली अपने हुजरे से निकला और चला अपने नाना रसूल अल्लाह की कब्र मुतहर की तरफ। आए कब्र रसूल पर और आकर कहा, अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम हो। उसके बाद हुसैन ने अपने सीने को कब्र रसूल से मुत्तसिल किया, अपने नाना रसूलुल्लाह के कब्र से लिपट गए, है ना। और रो कर फरमाने लगे कि नाना आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया, नाना आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया, नाना मुझे अपने पास बुला लो नाना। रोते रोते हुसैन की आंख लग गई। ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, रसूल ने हुसैन को सीने से लगाया और कहा, बेटा हुसैन सब्र कर, वो वक्त करीब है जब तू मुझसे आ मिलेगा, है ना। तो हुसैन सब्र कर, और हुसैन मुझे मालूम है
کہ بہنوں میں تجھے سب سے زیادہ زینب پیاری ہے، اور بیٹیوں میں تجھے سب سے زیادہ سکینہ پیاری ہے۔ تو حسین صبر کرو، ابھی زینب کے سر سے چادر کھینچی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں گے۔ حضرت اللہ زینب کے سر سے چادر کھینچی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے۔ ایک دم حسین کی آنکھ کھلی، کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ نانا رسول اللہ کی قبر مطہر سے ودا ہوئی اور اب چلے اس بھائی کی قبر مطہر کی طرف جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا۔ آئے بھیا حسن کی قبر پر، سلام کیا حسن کو، حسن کی قبر سے ودا ہوئی ہے نا۔ اب حسین کو اس دکھیاری ماں کی قبر کی طرف جانا ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ ادرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر مطہر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو، اور جب رسول کی قبر سے حسن کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جمع کے قدم لگ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو۔ اور وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسن کی قبر سے ماں کی قبر کی طرف چلے تو اب ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے قبر فاطمہ پر اور آ کر اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی، السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ تو ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے اپنے آپ کو گرا دیا قبر فاطمہ پر اور آواز دی، اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر فاطمہ سے جواب آیا، وعلیک السلام یا غریب آلو، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ ادرکم اللہ۔ گزر گئی نا، 2 محرم کی شب بھی گزر گئی۔ جانتے ہو 28 رجب کی سواری کی شان کیا تھی؟ سنو گے؟ کچھ ناکے لائے گئے، ان کو بٹھلایا گیا، ان ناکوں پر اسباب بار ہوئے، وہ ناکے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ ناکے لائے گئے، ان کو بٹھایا گیا، ان ناکوں پر اجناس بار ہوا، وہ ناکے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ ناکے لائے گئے، ان پر خیمے، جھولداریاں، مشک بار کی گئی، وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے، ہے نا۔ اور اب مقتل لکھتا ہے کہ اب جو ناکے لائے گئے ان ناکوں کے اوپر عماریاں تھیں، ان عماریوں کے اوپر پردے تھے، ہے نا۔ ایک ناکہ لایا گیا، اسے بٹھلایا گیا، دولت سرا سے کوئی بی بی برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کا بازو تھاما اور اسے محمل میں پردے میں سوار کرا دیا، وہ ناکہ آگے بڑھ گیا، ہے نا۔ پھر دوسرا ناکہ آیا، پھر کوئی بی بی دولت سرا سے برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کا شانہ تھاما، اسے محمل میں پردے میں سوار کرایا، ہے نا۔ وہ ناکہ بھی آگے بڑھ گیا۔ جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں میں سوار ہو گئی اور وہ ناکے آگے بڑھ گئے تو مقتل لکھتا ہے کہ آخر میں ایک ناکہ لایا گیا جس کے اوپر عماری تھی، اس عماری پر سیاہ چادر تھی، اس ناکے کو لا کر بٹھلا دیا گیا۔ اور اب مقتل کے الفاظ ہے
کہ ایک مرتبہ حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزوں کے گول میں 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آئے. ادھر زینب کا باہر آنا تھا کہ حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عباس بہن کو سوار کراؤ, اکبر بھوبی کو سوار کراؤ, قاسم بھوبی کو سوار کراؤ. ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے قاسم دوڑا, تیسری طرف سے اکبر دوڑے, خود حسین دوڑے. اور سواری کی شان کیا تھی کہ شان سے علی کی بیٹی 28 رجب کو محل میں سوار ہوئی. عباس نے زانوروں کو حق کیا, قاسم نے نعرہ تھامے, اکبر نے پردہ سنبھالا, حسین نے شانہ پکڑ کر زینب کو سوار کرایا. یہ 28 رجب کی سواری ہے اور وہ 11 محرم ہے کہ سر پر چاندنی رہی ہے, ہاتھوں میں رسیاں آئے, کوفے حجاب کا بازار ہے اور منادی کہہ رہا ہے کہ یہ محبت کی نوازیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. تم نے گھر کیا مجلس تمام ہو گئی, لیکن مجھے تھوڑا سا اور آگے جانے دو, تو تھوڑا سا مجھے اور آگے جانے دو, ہے نا. چلا 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا, ہے نا. قافلہ چند قدم چلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے, حسین کے قریب پہنچے اور کہنے کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ دقیقوں کے لیے رک جائیں. کہا عباس ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے نا, یا آخر بات کیا ہے. عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا, مڑ کے پیچھے دیکھا. حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. اب جو حسین کی نگاہ پڑی تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے. حسین رک گئے. فاطمہ زہرا بابا کے قریب پہنچی, سلام کیا, کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ مجھے بھی لے کے چلے. نہیں بابا نہیں, بابا میں تو بس آپ کو سلام کرنا چاہتی تھی اور ایک مرتبہ اپنے بھیا علی اصغر کو اور دیکھنا چاہتی تھی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. علی اصغر فاطمہ زہرا کی آغوش میں آیا. جب بہت دیر گزر گئی تو ام رباب آگے بڑھی, چاہا کہ اصغر کو گود میں لے, بچہ بہن سے لپٹا رہا. ایک ایک بی بی آگے بڑھی, بس آخری جملہ ہے, ایک ایک بی بی آگے بڑھی, چاہا کہ بچے کو گود میں لے, لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا. جب کسی کی گود میں نہ آیا تو حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا. بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن کے لیے اتنا کہا کہ علی اصغر 3 کھانے کربلا نہیں چلے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم